مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں۔ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔ آج ہم ایک ایسی بات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو واقعی دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اب تک کتنے مدنی مذاکرے کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ تعداد ہے 2600 مدنی مذاکرے۔ ماشاءاللہ۔ صرف سن کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا علمی خزانہ ہے۔ لیکن اگر ہم حساب میں لیں تو بات اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے۔ آئیں ذرا حساب کریں۔ جی بالکل، ایک مدنی مذاکرہ قریباً 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی 90 منٹس 90 منٹس۔ اگر 2600 مدنی مذاکروں کو 90 منٹ سے ضرب دیں گے تو بنیں گے 2,34,000 منٹ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ان منٹوں کو گھنٹوں میں بدلیں تو 2,34,000 کو 60 سے ڈیوائیڈ کریں تو بنتے ہیں 3900 گھنٹے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ ان 3900 گھنٹوں کو اگر دنوں میں تبدیل کیا جائے تو یہ بنتے ہیں 162 دن اور 12 گھنٹے، یعنی پورے 5.5 مہینے مسلسل علم دین۔ یعنی اگر کوئی شخص دن رات مسلسل مدنی مذاکرے ہی سنے تو بھی اسے قریباً 5 ماہ سے زیادہ وقت لگ جائے گا۔ واقعی یہ صرف وقت نہیں بلکہ قرآن و سنت، اصلاح عقیدہ، اصلاح اعمال اور خیر ہی خیر ہے۔ ماشاءاللہ، یہ سب کچھ ایک فرد واحد کی زبان سے امت کی اصلاح کے لیے مسلسل کئی دہائیوں کی محنت ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرے پیارے شیخ، آپ سے ایک سوال یہ کہ کچھ ہوسٹ وغیرہ کے پروگرامز اگر 100 ایپیسوڈز 50 ایپیسوڈز 150 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو جائے تو بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے پروگرام مدنی مذاکرے کے 2600 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو گئے تو آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں، کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں؟ ایک سوال اور ہے کہ آپ نے اتنے 2600 مدنی مذاکرے کیے تو اس میں کافی علم دین پرووائڈ کیا ہے ویورز کو، حاضرین کو، ناظرین کو، سب کو۔ تو اب حاضرین ناظرین کا کیا کام ہے تو وہ اس کو کیسے اس پر عمل کریں؟ 2600 مدنی مذاکرے ایک سنگ میل ہے۔ الحمدللہ 2600 مدنی مذاکرے آپ نے کیے تو آپ حاضرین اور ناظرین سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان مدنی مذاکروں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھائیں، کس طرح عمل کریں؟ اب یہ کہ اس میں خطائیں، کوتاہیاں، غلطیاں، اخلاص ہونا نہ ہونا، کمی ہونا، یہ سارا اس میں مجموعی طور پر بہت کچھ اس میں سوچا جا سکتا ہے اس پر۔ باقی اب سننے والوں پر تو ان کے اخلاص کے بقدر ثواب ملے گا۔ جس کو اخلاص تھا اس کو ثواب ملے گا، جو خالی ویسے ہی آ گیا مزہ آئے گا تو اب اللہ جانے مزہ آئے گا یا بوریت ہوگی، جو اس کے نصیب۔ تو اپنی اپنی نیت کا ہی مطلب پھل ہوگا۔ لیکن یہ کہ فائدہ تو سننے والوں کو انڈرسٹوڈ ہے کہ بہت ساروں کو ہوا ہے، لیکن اس میں اپنے خوف کی بات ہے نا کہ حدیث پاک ہے نا کہ اللہ پاک اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے، دین کا کام لے لیتا، دین کی خدمت لے لیتا ہے، مگر اس فاجر بندے کا اپنا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوتا، اس کو ثواب نہیں ملتا، کہ وہ اس کی نیتوں کے فساد، اس کی ہزار مطلب یعنی کہ اگر آدمی اطمینان سے سوچے نا تو اس میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ تو قبولیت کی صورت تو اخلاص کے بغیر ہے نہیں نا۔ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے، کی آف قبولیت ہے نا، یعنی کی چابی ہے قبولیت کی، کہ اللہ پاک قبول کرے۔ اب اللہ پاک چاہے تو بے حساب بخش دے۔ تو یوں ہر مبلغ کو، ہر نعت خواں کو، ہر قاری صاحب کو اور سب کو ہم کو سوچنا ہے۔ عالم ہے بیان کرتا ہے اس کو سوچنا ہے، خطیب ہے خطاب فرماتا ہے اس کو سوچنا ہے، پیر صاحب ہیں پیری مریدی فرماتے ہیں ان کو سوچنا ہے، مفتی صاحب ہیں فتوے دیتے ہیں ان کو سوچنا ہے، جو تحقیقات کرتے ہیں، تصنیفات کرتے ہیں، تالیفات کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، یہ سب کو سوچنا۔ اب جیسے تحقیقات، تصنیفات، تالیفات بول دیا نا، اب شیطان نے تو دستک دی نا، کیسی اردو آتی ہے، کیسے الفاظ کا ذخیرہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے وار ہوتے ہیں کہ جو کسی کو پتہ نہیں چلتے۔ تو میں نے آشکار کیا نا، یہ لفظ بھی وار، آشکار، یہ مقفع الفاظ بولنا، یہ بھی مقفع لفظ بولنا، یہ بھی پھنسانے والے انداز ہیں کہ بندہ مطلب یہ کہ یوں اپنے آپ کو کچھ سمجھے کہ یار اپنے کو بہت اچھی اردو آتی ہے کہ میں تو اہل زبان ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں بچ کر نکلنا جو نہیں، ساری گھاٹیوں کو عبور کر دے اور
बचकर निकल जाए और खालिस अमल लेकर चला जाए बारगाह खुदाबंदी में, तो है कामयाब। बाकी तो है बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत मुश्किल इसमें मतलब घाटियाँ हैं कि आदमी मतलब बच नहीं सकता इससे।